السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تختی نمبر اول مفردات میں سے الف سے لے کر واو تک پچھلے کلاسوں میں ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ہر کلاس میں ہر لفظ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہر کلاس میں بتا چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہر کلاس میں ہر چیز کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور لفظ کی لمٹ، مخرج، موٹا باریک پڑھنا، اور ساتھ ایگزامپل کے ساتھ ہر کلاس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ درس دے چکے ہیں۔ اور اسی طرح آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم دو لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ دو لفظ قرآن عظیم الشان کے عظیم لفظ ہیں، دونوں حمزہ اور ہا۔ ان دونوں لفظوں کے بارے میں آج گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ کہ حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے اور ہا کو کیسے نکالنا ہے، اور ان دونوں لفظوں کے آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان کا مخرج کیا ہے، اور ان کا تعلق کیا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ یہ استعمال ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ایگزامپل بھی دیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، تاکہ ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں آپ کو بھی مل جائیں فری میں۔ تو آپ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ تعوذ، تعوذ، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم، الرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں حمزہ اور ہا۔ حمزہ، حمزہ، ہا۔ ہا۔ اچھا جی، یہ حمزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، حمزہ میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ کے آخر میں ہا کی آواز نکالنی ہے۔ حمزہ کے آخر میں ہا کی آواز نکالنی ہے۔ حمزہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے تو الف آ جائے گا آخر میں، تو حمزہ کے آخر میں ہا کو نکالنا ہے۔ یہ والا جو ہا آپ کے سامنے ہے، اس طرح اس کی آواز کو نکالنے ہے حمزہ کے آخر میں، حمزہ حمزہ کر کے۔ اچھا جی، حمزہ کے بعد ہے ہا۔ ہا، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ہا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ہا اور حمزہ یہ دونوں کا آپس میں ایک اور تعلق ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ مخرج کا تعلق ہے۔ ایک ہی جگہ سے یہ ادا ہوتے ہیں، گلے کے اسی حصے سے جو سینے کے جانب ہو۔ حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں گلے کے اسی حصے سے جو سینے کی جانب ہو۔ اچھا جی، حمزہ ہا، حمزہ ہا نہیں پڑھیں گے، حمزہ اس کو کلیئر کرنے کے بعد پھر ہا کو نکالیں گے تاکہ دونوں صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اچھا جی، اگر حمزہ صحیح ادا ہو گیا تو حمزہ کی آواز کیا ہے؟ آ کی آواز۔ حمزہ کی آواز آ کی آواز ہے، تو ابھی حمزہ اگر ٹھیک ہو گیا تو قرآن مجید میں بے شمار حمزہ صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہا ٹھیک ہو گیا تو سارے ہا قرآن مجید میں جتنے سینکڑوں ہا ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ان دونوں کا تعلق کن حروف کے ساتھ ہے یہ بھی ہم نے اسی کلاس کے اندر سمجھنا ہے۔ جی، ان دونوں کا تعلق ہے حروف حلقی کے ساتھ، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان حروف کے ساتھ یہ دونوں ٹچ ہیں، یہ دونوں ان حروف کے ساتھ ہیں، حروف حلقی کے ساتھ، اور قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتے ہیں
اظہار کرنے کے لیے. یہ حروف حلقی جب ہم آگے کلاسوں میں جائیں گے تو آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ حروف حلقی اگر آ جائے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے, وہاں پہ اظہار کرنا ہے. یا نون ساکن کا اظہار ہوگا یا تنوین کا اظہار ہوگا, وہ پھر ہم آگے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو حمزہ ہا دونوں ٹھیک ہو گئے. تو حمزہ کی آواز ہے آ کی آواز آتی ہے. حمزہ کو اگر آپ صحیح پڑھتے ہیں, اگر حمزہ پڑھتے ہوئے آپ قرآن مجید میں حمزہ سامنے آ جائے تو اس کی آواز ہوگی آ. مثال أأنتم أأنتم الذين الذين آمنوا آمنوا يؤمنون. يؤمنون. یہ ہم پہ حمزہ ساکن ہو وہاں پہ بھی جھٹکا ہوتا ہے, اور حمزہ کی آواز آ کی آواز ہے. تو اسی طریقے سے ہم ایک حمزہ کو صحیح پڑھیں گے تو کئی حمزے ہمارے قرآن مجید کے اندر کلیئر ہو جائیں گے. اسی طرح ہم ہا کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کریں. ہا کی مثال نکالیں. والذین ہاجروا. والذين هاجروا. اچھا. ویل لکل ويل لكل ہمزۃ لمزہ. همزة لمزة. ہمزۃ ہو, دیکھو ہو کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. ہو او پڑھیں گے تو یہ حمزہ کی آواز آئے گی او, تو او سے بچا کے اس کو ہو پڑھنا ہے. اگر ہو پڑھیں گے تو ہا نکلے گا ہا, تو ہا سے بھی بچانا ہے, آ سے بھی بچا کے ہا کو نکالنا ہے. ہمزہ. همزة. یہ تب صحیح ہوگا جب ہم سینے کی طرف اس کو لے کے جائیں گے تو ہا صحیح نکلے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہمزہ. همزة. ان اللہ. إن الله. اگر ہم پڑھتے ہیں ان اللہ ہا کلیئر نہیں ہوا اب جی. ان اللہ إن الله واللہ. والله. اگر یہاں پہ ہم ہا کو صحیح نہیں نکالیں گے تو واللہ ہو جائے گا. واللہ واسع علیم. واللہ. والله. ابھی باللہ. بالله. اگر باللہ پڑھتے ہیں اکثر لوگ باللہ, آمنت باللہ و ملائکتی. باللہ نہیں باللہ. بالله. یہ سینے سے نکالنا ہے آواز کو. ٹھیک ہے جی. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے کلاسوں کو آپ شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور خود بھی انشاءاللہ سیکھیں گے, آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو غائبین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. اگلے کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.